یہ میرے بھائیوں کی محنت ہے کہ اس جنگل اور بیابان کے اندر اللہ کی قرآن کی صدا لگوا رہے ہیں اور خدا کی قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سیرت کو یہاں بیان کروا رہے ہیں۔ میں ان کی جذبہ، ولولہ اور محبت کو دل کے گہرائیوں سے اور دل کی محبت سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، جس نے دنیا کے اندر آنا ہے اس کو دنیا سے جانا بھی ہے۔ یوں سمجھو کہ ہم یہاں مہمان ہیں، کچھ لمحے یا کچھ دن یا کچھ گھڑیوں کے لیے۔ اس سفر کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہو تو انسان کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کرۂ ارض پر 18,000 مخلوقات پیدا فرمایا۔ 18,000 مخلوقات میں سے صرف ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے حضرت انسان۔ اس انسان کو تمام مخلوقات پر فوقیت دی اور تمام مخلوقات سے اللہ نے انسان کو اعزاز اور مکرم بنایا۔ وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ مخلوقات تو کافی ہیں، لیکن انسان خاکی مخلوق ہے، نوری مخلوق سے بھی اعلیٰ، ناری مخلوق سے بھی اعلیٰ۔ صرف اور صرف انسان کو اللہ نے پیدا کرتے ہی اللہ نے یہ کرۂ ارض پوری کائنات کے اندر یہ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، یعنی انسان حضرت آدم کو، تو جتنے بھی نوری مخلوق یعنی فرشتے وہ اعتراض کرنے لگے اللہ کے دربار میں، یا اللہ یہ مٹی والی مخلوق یعنی آدم کی اولاد آدم کو پیدا نہیں کر۔ آپ کو عبادت کی ضرورت ہو، آپ کو تقدیس اور تسبیح کی ضرورت ہو، وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر یہ انسان کو کیوں پیدا کرتے ہو؟ بڑی تفصیل ہے کتابوں کے اندر، تفسیروں کے اندر۔ اللہ نے فرمایا، او میرے فرشتوں، یہ انسان انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں،
اور وہ خلیفہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ میرے اللہ کے حکموں کو پورے کرے ارض پر وہ زندہ رکھیں گے۔ آج اس کی مثال واضح ہے، ظاہر ہے۔ فرشتے یہاں دین کے داعی نہیں ہیں، اگر دین کی داعی ہیں وہ انسان ہے۔ اگر اللہ کی بات گلی گلی کوچے کوچے کے اندر عام کر رہا ہے وہ انسان ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب اور خلیفہ روئے زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت انسان ہے۔ اب ایک کام تھا اللہ کا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اب ایک کام ہے انسان کا جو اللہ کے لیے اس کو کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ہے، انسان تو ایک گند سے پیدا ہے، بالکل گندا قطرہ، لیکن تیرا شان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور تمام نوری مخلوق فرشتوں کو اللہ نے حکم کیا کہ انسان کو سجدہ کرو، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے انکار کیا۔ ایک سجدے سے شیطان نے انکار کیا، اور شیطان پیدا ہے کس چیز سے؟ آگ سے۔ آگ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پانی بھی اللہ کی مخلوق، ہوا بھی اللہ کی مخلوق، یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہے۔ انسان مٹی سے پیدا، فرشتے اللہ کے نور سے پیدا، اور جنات یہ جتنے بھی ہیں شیاطین وہ آگ سے پیدا ہے۔ جب شیطان کو اللہ نے کہا تو بھی انسان کا سجدہ کر، تو شیطان نے کیا کہا کہ یا اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کا کام ہوتا ہے اوپر ہونا۔ آپ آگ جلاؤ گے اس کی چنگاریاں اوپر جائیں گے، اور مٹی کا کام ہے نیچے آنا۔ بھتر اچھلائیں دو وری ایٹھی دو۔ میں آگ سے پیدا، انسان مٹی سے پیدا، آگ کا مقام مٹی سے زیادہ ہے، لہٰذا میں انسان کو یعنی مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے تجھے تو پیدا کیا، اب اللہ کہتا ہے خبردار میرا بندہ، اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نالا اللہ جا۔ اللہ کا ذاتی نام ایک، باقی صفاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ۔ یہ ذاتی نام ہے اللہ۔ اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ کا ایک ذاتی نام، باقی سارے صفاتی نام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری جگہ پر اللہ کریم نے آواز دی ہے وما قدر اللہ حق قدر، او ایمان والو خبردار، او لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والو خبردار، اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں او اللہ سے تمہیں ڈرنا ہوگا، اللہ پاک کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا، تیرا غمی میں بھی اللہ، تیرے خوشی میں بھی اللہ، تیری دکھ میں بھی اللہ، تیری سکھ میں بھی اللہ، تیری ہر وقت اللہ ہی اللہ، تیرے شاء و رگ کے اندر اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کرے میرا اللہ کہاں ہے، میرا رب کہاں ہے، میرا پیدا کرنے والا کہاں ہے، ان کو جواب دیجئے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ او میرا بندہ کہاں تو ٹھوکرے کھا رہا، قرآن ہے قرآن، انی قریب، میں تیرے شائع رگ سے بھی اللہ نزدیک ہو، میں شائع رگ سے بھی اللہ قریب ہو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ او تیرے پکار کو میں اللہ سن کر کے سننے کے بعد اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ او مسلمانوں خبردار، اللہ کا جو ڈرنے کا حق ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ جب اللہ نے تجھے نوری مخلوق سے بھی مکرم بنایا، ناری مخلوق سے بھی محترم بنایا، او خاکی مخلوق خبردار، اللہ ہی اللہ تیرے شاء و رگ کے اندر ہونی چاہیے، تیرے دل و دماغ کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تیرے جائے شائع رگ سے بھی قریب ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو خبردار، اللہ تمہیں تاکید کر رہا، اللہ تمہیں پکار رہا، اللہ تمہیں مخاطب کر کے فرمایا اگر ڈرنے کا کہ تو پہلے اللہ سے تمہیں ڈرنا ہوگا، اللہ ہی اللہ تمہارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم دل سے اگر ایک بھی آنکھ سے قطرہ پھینکو گے وہ قطرہ بھی اللہ قبول کرے گا، تیری آنسو بھی اللہ منظور کرے گا، تیرے آنسو کی بھی اللہ کو قدر، تیرے رونے کا بھی اللہ کو قدر۔ اگر استاد کے پاس آنسو بہاؤ گے، استاد کے سامنے روو گے، استاد کا دل پتھر ہوگا، مرشد کے سامنے روو گے، مرشد کا دل بھی پتھر بنے گا۔ لیکن میرے اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، او میرا روٹھا ہوا بندہ، آ میرے قریب، آجا میرے پاس، میرے سارے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ او مولوی کا دروازہ بھی بند ہوگا، ڈاکٹر کا دروازہ بھی بند ہوگا، استاد کا بھی دروازہ بند ہوگا، مرشد کا دروازہ بند ہوگا۔ آؤ اللہ کے قرآن کی طرف اللہ فرماتا ہے او میرا بندہ میرا رحمت کا دروازہ 24 گھنٹہ کھلا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایک آنسو کا قطرہ با اللہ تاری زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک ہی لمحے کے اندر کتنا اللہ داتا ہے، کتنا اللہ کریم ہے میرا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی بڑے مرد مجاہد، مرد کلندر تھے۔ بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے بیت المقدس کو مسمار کر کے اس پر قبضہ کریں گے، فوج و لشکر بھی بھیجا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، مسلمانوں کی پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس جنگی سلاح وغیرہ نہیں، مسلمان پریشان۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس کے
دروازے کو کھول کر کے عشاء نماز کے بعد وہاں جا کر کے نفل پڑھنا شروع کیا، نمازیں پڑھنا شروع کیا، دعائیں مانگنا شروع کی۔ اتنا رویا اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے اعلان کیا، میرے پروردگار آج مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہتھیار بھی نہیں ہے، ہم اس مقابلے کے اندر نہیں کہ ہم ظالموں سے مقابلہ کریں، ان کے پاس بڑے بڑے بیڑے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے جنگی ساز و سامان ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اور روتے روتے صبح نماز کا ٹائم ہوا، صبح نماز کا جو ایک نماز ادا کر کے جب بیت المقدس سے باہر نکلے، اچانک ایک اللہ والے کا گزر ہوا، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ اس اللہ والے کو آواز دی، او اللہ کا بندہ ذرا کھڑے ہو جاؤ، میری کہانی تو سنو۔ اللہ والا کھڑے ہو گئے، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب بزرگ کے قریب آئے، اللہ والے کے قریب آئے، اپنی کہانی بیان کرنا شروع کی کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ کے دربار میں روتے رہو، آج مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا امتحان آنے والا ہے قربان جاؤ۔ وہ پہنچا ہوا اللہ والا تھا، وہ اللہ کا ولی اور بزرگ تھا، اس نے ظاہر کر کے آنکھیں کھول کر کے حضرت صلاح الدین ایوبی کے جب چہرے کے طرف نظر ڈالی، کہا کہ خدا کی ذات کی قسم، وہ جتنے بھی ان کے سلائے ہیں، جتنے بھی ان کے بیڑے سمندر کے اندر چل رہے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کی بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے، تیرے رات کی رونے اور آنسو نے ان کے سارے بیڑوں کو سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ او مسلمان، تیرے آنسو کا بھی اللہ کو قدر ہے، تیری رونے کا بھی اللہ کو قدر ہے، لیکن آج مجھے رونا نہیں آتا، میرے آنسو نہیں آتے۔ خدا کی ذات کی قسم، ایک ماں اپنے اولاد سے محبت کرے، ایک ماں ساری رات اولاد پر قربان جائے، اللہ پاک وہ کریم ہے اپنے بندے پر جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں۔ آج اس اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا، ہاں کتنا خدا کا خوف تھا۔ آج مسلمان تو اپنے گریبان میں جان کر کے دیکھ، تجھے اللہ کا کتنا خوف ہے، تیرے دل کے اندر اللہ کتنا بسا ہوا ہے، تیرے دل کے اندر خدا کا کتنا ڈر ہے۔ اے مسلمان، دوسروں پر عیب نکالنا، دوسروں کو تانا دینا، فلانا اس طرح ہے، فلانا اس طرح ہے، کیا میرے قبر کے اندر یہی باتیں مجھے چھڑائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ایک وہ وقت تھا جو مسلمانوں کی سچائی کی وجہ سے اسلام کا نام روشن تھا۔ ہندوستان کے اندر 12 سال سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت تھی، 12 سال سے تاریخ نے لکھا ہے۔ ہندو اور مسلمانوں کا ایک رقبہ پر ٹکڑے پر لڑائی ہوئی، مسلمانوں نے کہا کہ یہ ٹکڑا ہمارا ہے، مسجد بنائیں گے۔ ہندو نے کہا نہیں، یہ ٹکڑا ہمارا ہے، یہاں ہم اپنا کنیسہ بنائیں گے۔ آخرکار کورٹ میں مقدمہ چلتا رہا، مسلمان بھی جائیں، وکیل کیا، ہندو نے بھی۔ آخر ہندو نے ایک فیصلہ کیا، کہا کہ کورٹوں میں جانے سے کچھ نہیں بنے گا، اب اس طرح کرتے ہیں، یہاں مسلمانوں کا ایک بڑا عالم ہے، وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اگر وہ جو فیصلہ دے گا ہمیں قبول ہے، وہ جو فیصلہ دے۔ ہندو راضی، اب مسلمان سننے کے بعد کہا کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے، فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ جج نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے بھی قبول ہے۔ جس دن بلاوا ہوا، مسلمان خوش تھے، ہندو اپنے حساب پر خوش تھے۔ جب وہ عالم آیا، جج نے پوچھا عالم صاحب اب ساری بات تیرے اوپر ہے، اب تو بتا یہ ٹکڑا مسلمانوں کا ہے یا ہندوؤں کا، کس کی ملکیت ہے؟
आलिम ने कहा ये टुकड़ा हिंदुओं की मिल्कियत है, मुसलमानों का नहीं है। जज ने फैसला दिया, कलम चलाया, कहा कि भाई ये आज से टुकड़ा रकबा जो है वो हिंदू का है, उनकी मर्जी है, इसमें जो कुछ बनाए। मुसलमान परेशान हो गए, भेड़ा आलिम हमारा था, अगर वो फैसला देता तो यहाँ मस्जिद बन जाती, यहाँ लोग नमाजी पहुंच जाते, यहाँ नमाज की सदाएं लगते, अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगते। इस हमारे आलिम ने क्या क्या, अल्लाह अकबर कबीरा। अरे मुसलमान, तेरे सच्चाई ने इस्लाम के नाम को रोशन किया था। हिंदू ने क्या फैसला दिया, कहा कि आज मुसलमान तो हार गए लेकिन मुसलमानों का इस्लाम जीत गया। मुसलमान हार गए लेकिन मुसलमानों का जो इस्लाम था वो जीत गया। आओ पूरे गांव वाले जितने हिंदू हैं आज से कलमा पढ़कर मुसलमान बनते हैं और इस टुकड़े पर मस्जिद बनकर अल्लाह के नाम की सदा बुलंद हो जाए। आज तो झूठ के सिवा कुछ है नहीं है। ये मुसलमान तेरा शान थोड़ी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जंगली आया, बद्दू जंगली आया। फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा बैठे हुए मजमे के अंदर, वो बंदा सफ़ों को चीरता हुआ मेरे आका के सामने बैठ गया। सहाबा परेशान, इसको हुआ क्या है, कपड़े फटे हुए पागलों की तरह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जंगली बदू ने कहा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चार सिफात मेरे अंदर है। कितने? चार सिफतें। मेरे आका ने फरमाया कौन कौन से? कहा कि चोरी भी करता हूं, जिना भी करता हूं, शराब भी पीता हूं, झूठ भी बोलता हूं। अब एक काम तेरे कहने पे छोड़ दूंगा, जो आप हुक्म करें। समझना, एक काम तेरे कहने पे छोड़ दूंगा, बाकी तीन मेरी मर्जी है, करूं या ना करूं। सहाबा परेशान, अब हुजूर साईं किस बात से मना करेंगे? मेरे आका ने फरमाया बेटा आज के बाद झूठ नहीं बोलना। हाँ, झूठ नहीं बोलना। पता है मेरे आका करीम ने फरमाया आयतुल मुनाफिकीन सलास, मुनाफिकों की तीन निशानियां हुजूर साईं ने बतलाई है। कितने? तीन। कौन कौन सी है? इज़ा हद्दस कज़बा व इज़ा वादा अखलफा व इज़ा तुमिन खान औ कमा क़ाल। मेरे आका करीम ने फरमाया ओ मुसलमान खबरदार, मेरे महबूब का आशिक है, अगर तू महबूब के साथ मोहब्बत है फिर हुजूर की हदीस को भी सुन, हुजूर से मोहब्बत का भी इजहार कर, हुजूर से इश्क का भी इजहार कर, फिर हुजूर साईं के बताए हुए हदीसों के ऊपर जिंदगी गुजार। मेरे महबूब ने फरमाया आयतुल मुनाफिकीन सलास, मक्के के अंदर जो मुनाफिकीन थे उनके अंदर तीन बातें थी। इज़ा हद्दस कज़बा, जब बात करते तो झूठ बोलते। ये मुनाफिकों की निशानी है। आज भाई ये सिफत हमारे अंदर है या नहीं? मोबाइल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। बैठा हुआ है मस्जिद, कहा कि मैं फिलान जगह पर बैठा हूं, खुदा की घर के अंदर भी उसको खुदा का खौफ नहीं। बड़े मुसलमान और बड़े दावा से कहते हैं हम मुसलमान हैं। तू काय का मुसलमान है जब तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नतों के ऊपर अमल नहीं करता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तारीख का मुताला कर, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जान दे दी, माल दिया, औलाद कुर्बान किया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत से एक इंच भी उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की। फिर कुरान में भी अल्लाह ने क्या फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह सहाबा से राजी, सहाबा मेरे अल्लाह से राजी। ये तो उनकी सिफतें हैं। सहाबा अल्लाह से राजी,
اللہ صحابہ سے راضی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آیت المنافقین ثلاث، مکے کے اندر جو منافق تھے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی 3 نشانیاں تھے۔ اذا حدث کذبا، جب بات کرتے تو جھوٹ بولتے، واذا وعد اخلفا، جب کسی سے وعدہ کرتے وعدے سے پھر جاتے۔ اب یہ نشانی ہمارے اندر ہے نہیں ہے؟ میرے اندر ہے، آپ کو کیوں بولوں؟ اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ، اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھے اس امانت کے اندر خیانت کرے وہ منافق ہے۔ اب یہ 3 شرطوں اج مسلمان سونے میں آئین کو نہیں، کوڑ بھی گالائیوں تھا، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اگر کوئی شریف سمجھ کر کے لاکھ روپیہ رکھے اس کو بھی آگے پیچھے کر کے قرآن سر پہ اٹھائیں گے۔ 1 لاکھ کے لیے قرآن سر پہ، اللہ جو قسم منہ تک کھڑے ہوئی کونے مکھے ڈنو ہی کونے ہے مسلمان۔ سانگڑ کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے، ایک ہندو تھا، ہندو میرپور خاص جا رہا تھا، تو اس نے تھیلی کے اندر کپڑے بھی تھے، اس کے اندر 50,000 روپے تھے۔ ایک مسلمان اس کا دوست تھا، اس نے کہا یہ رکھ لے میں واپس آ کے لے جاؤں گا۔ تو مسلمان کے دل میں تھوڑا سا شیطان نے وسوسہ ڈالیا، بساس آئے چھا، جب کھول کے دیکھا تو اس میں 50,000 تھے، وہ ایک سائیڈ پہ کیا۔ جب ہندو واپس آیا، ہندو جب واپس آیا کہا کیا تھا وہ شاپر تدے بھا شاپر دے، ان میں صرف کمی سے شلوار ہوا، باقی پیسہ ہڑپ۔ ہندو رو رہا پیٹ رہا، اللہ کا بندہ میرے پیسے بھی اس میں پڑے ہوئے تھے، وہ پیسے واپس کرو۔ اس نے کہا اللہ جو قسم کو منہ کتنے کھڑے ہوا بنا ظالم۔ اوہو، آخرکار فیصلہ ہوا، چنگا مرسو کے پاس فیصلہ ہوا، چنگے مرس بھی اللہ اللہ سبحان اللہ۔ فیصلہ ہوا کہ اس طرح کرتے ہیں، اگر گواہ بھی نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، اگر گواہ بھی نہیں، اگلا مان بھی نہیں رہا، پھر قسم پر بات ہوگی، حلف اٹھانا پڑے گا۔ اب قسم کے اوپر بات آ گئی۔ ہندو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو گیتا کا قسم اٹھا، مسلمان تو قرآن کا قسم اٹھا۔ ہندو نے کیا جواب دیا؟ یہ تو 50,000 ہے، اگر 50 کروڑ ہوتے میں اپنا گیتے کا قسم نہیں اٹھاتا۔ ارے مسلمان بھائی تو کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ کھڑیاں چوڑا قرآن متھے تے رکھا منہ کون کھڑے ہوا؟ ہے مسلمان، مسلمان ہے تو دعوے کرتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمہارا شان ہے بڑا، مقام ہے بڑا، پر ہم کیا کام کر رہے ہیں اللہ کو ہم نے پہچانا بھی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ولی اللہ تھا، ایک بہت بڑا بزرگ تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا سارے شہر والے رونے لگے، بازار والے رونے لگے، گاؤں والے بھی رونے لگے۔ ہائے ایک عالم دین تھا، بزرگ تھا، آج وہ دنیا سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ کفن دفن کا معاملہ شروع ہوا، سارے لوگ ایک میدان پر جمع ہو گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہوگا، وہاں کا عالم جنازہ پڑھانے والا سامنے آیا۔ علامہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ میت پڑا ہوا تھا، کفن دیا ہوا تھا۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر کے کہا خبردار، جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ علامہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے مجھے وصیت کی ہے، میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس کے اندر 4 صفتیں موجود ہو۔ اب وہ صفتیں مولوی کے اندر بھی موجود نہیں، مفتی کے اندر بھی موجود نہیں، حاجی کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ وہ صفتیں کون کون سی ہے بیان تو کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی صفت یہ ہے کہ علامہ قطب الدین نے فرمایا میرا جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جس سے زندگی میں تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ تکبیر اولا سمجھو تھا،
سمجھو تھا نا تکبیر اولا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ نماز میں سب سے پہلی تکبیر اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تکبیر اولا۔ اور تکبیر تحریمہ منا ہر چیز حرام اس تکبیر کے بعد۔ کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس سے زندگی میں کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ اڑے ایڑو بزرگ کتھاں آنے جن کا تکبیر اولا زندگی میں فوت نہ تھو جے، ایک شرط۔ اور دوسری سنو، میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس سے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہو۔ تہجد کی نماز بڑی بات۔ آج کون ہے بہادر جو ساری زندگی تہجد کی نماز 3 بجے اٹھ کر کے پڑھی؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہوگا کوئی اللہ کا ولی، یہ بات نہیں ہے۔ اب کون ہے؟ 2 صفتیں۔ تیسرے نمبر پر میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس کے یہ گناہگار آنکھوں نے کبھی غیر محرم لڑکی کے اوپر اٹھی ہوئی نہ ہو۔ آج بازار سے جائے، آنکھیں محفوظ نہیں ہے، کان بھی محفوظ نہیں ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ کسے کہانیاں بیان نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن سورہ یاسین ہے۔ جاؤ اللہ کے قرآن کو کھول کر کے دیکھو، تفسیروں کو دیکھو، مطالعہ کرو۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج مسلمان انسان تجھے پتا نہیں ہے، آنکھوں سے بھی زنا کر رہا، کانوں سے بھی گناہ کا کام کر رہا، ہاتھوں سے گناہ کا کام کر رہا، پاؤں کے ذریعے میں گناہ کر رہا، او انسان دل و دماغ سے بھی گناہ کا کام کر رہا۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین سارے بندوں کو کھڑا کر کے حساب کتاب لے گا۔ او میرا بندہ تو نے ظلم کیا تھا، یا اللہ میں نے ظلم نہیں کیا تھا، فرشتوں نے ویسے میرے اعمال نامے کے اندر لکھی ہے۔ اللہ فرماتے تو نے آنکھوں کے ذریعے سے غیر محرم عورتوں کو دیکھا تھا، یا اللہ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے تو پاؤں کے ذریعے سے چل کر یہ گناہ کیا تھا، یا اللہ میں نے نہیں کیا تھا۔ اللہ فرماتے سنو سنو سنو، اگر میں تیرے ہاتھوں کے ذریعے تجھے گواہ بناؤں، اگر تیرے پاؤں کو تیرے خلاف گواہ بناؤں، تیرے کانوں کو میں تیرے خلاف گواہ بنوں، اللہ فرماتے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ افواہ عربی میں منہ کو کہتے ہیں، منہ کو، اور ہاتھوں کو ایدی ہے، اور ارجل پاؤں کو۔ اليوم نختم على افواههم، اللہ نے فرمایا او ایمان والا مسلمان، او میرا بندہ انسان خبردار، تو آج گناہوں سے انکار کیا، تو نے کہا میں نے ظلم نہیں کیا، آنکھوں کے ذریعے گناہ نہیں کیا، کانوں کے ذریعے گناہ نہیں کیا، پاؤں کے ذریعے گناہ نہیں کیا، چلو اللہ تیرے وجود کو تیرے خلاف گواہ بنا دے گا۔ اليوم نختم على افواہہم، اللہ قیامت کے دن محشر میں میدان میں تیرے منہ کے اوپر اللہ مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، تیرے ہاتھ بول اٹھیں گے، یا اللہ میرے ذریعے اس نے ظلم کیا تھا، یا اللہ میرے ذریعے اس نے فلانے کو مارا تھا، یا اللہ اس نے قتل کیا تھا، اس نے بیوی کو مارا تھا، اس نے پڑوس والوں کو تکلیف دی تھی۔ تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہ دیں گے۔ اب تیرے پاؤں کو بھی اللہ
अल्लाह बोलने की ताकत देगी, ये पांव तेरे खिलाफ गवाही देंगे, अल्लाह मेरे जरिए से ये जाकर चोरी की थी, या अल्लाह मेरे जरिए जाकर उसने ये गुनाह का काम किया था। ओ इंसान खबरदार, तू तो कहता है मुझे कोई देखने वाला नहीं है, तू तो कहता है कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। आज बंद कमरे के अंदर मीटिंग चल रही है, आज बंद कमरे के अंदर बातें हो रहे हैं, आज बंद कमरे के अंदर गुनाह का काम हो रहा। ओ इंसान खबरदार, तेरा अल्लाह तेरे साथ है, तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह के मुहाफिज, अल्लाह के सिपाही तेरे साथ होंगे। तू सोया होगा वो जागते रहेंगे, तू चलता है वो तेरे साथ चलते हैं, तू बैठा होता है वो तेरे ऊपर चौकीदारी करते हैं। आओ अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह पाक ने फरमाया कि रामन कातिबीना यालमून मा तफअलून। ओ इंसान, मैंने तेरे ऊपर 2 मुहाफिज मुकर्रर किए, और आज मुझे मालूम नहीं है, आज मैं अपने चौकीदारों को देख नहीं सकता, आज मैं अपने फरिश्तों को जो अल्लाह ने मुकर्रर किया उनको मैं नहीं देख पा रहा। ओ अल्लाह ने आवाज दी है कि रामन कातिबीना यालमून मा तफअलून। 2 मुहाफिज तेरे साथ है, एक दाएं कंधे पर, दूसरा बाएं कंधे पर। जो कुछ तू कर रहा वो तेरे आमाल नामे के अंदर लिख रहे। आज तो मुझे मालूम नहीं मैं क्या कर रहा, कैसी जिंदगी गुजार रही। कुरान तेरे सीने में है, कुरान तेरे घर में है, कुरान तेरी मस्जिद में है, कुरान तेरे मदरसे में है, क्यों कुरान को उठाकर मुताला क्यों नहीं करते? इसलिए अल्लाह पाक ने ऐलान किया, ओ ईमान वालों खबरदार, तेरा आंसू भी मुझे मंजूर, तेरा डरना भी मुझे मंजूर, तेरा रोना भी मुझे मंजूर। अल्लाह से डरते रहो। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान कर रहा था। 30 नंबर पर शर्त बयान हुआ, जिसके आंखों ने कभी गैर महरम की तरफ नहीं उठी हुई हो। अरे कौन हो सकता है? वो तो फरिश्ता ही होगा जिसके आंखों ने गुनाह नहीं की हो, जिसके आंखों ने गैर महरम की तरफ नहीं पड़ी हो। और चौथा शर्त क्या है? अल्लामा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मैयत पड़ा हुआ है, कफन में लिपटा हुआ है। चौथे नंबर पर मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिससे कभी असर के 4 सुन्नतें छूट नहीं गई हो। 4 सुन्नत। हाँ, अब कौन पढ़ाए? मुफ्ती भी नहीं पढ़ा सकता, मौलवी भी पढ़ा नहीं सकता, आलिम भी पढ़ा नहीं सकता। अरे कौन पढ़ाएगा? हाफिज कुरान भी तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। सारी जिंदगी कौन इस तरह नमाजें पढ़ सकता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अचानक तमाम सफ़ों को चीरता हुआ एक मर्द कलंदर है जो अपने आप को, अपने चेहरे को रुमाल के अंदर लिपटा हुआ जाकर के अल्लामा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कफन को खोल करके कहा, ओ कुतुबुद्दीन मैं तो छुपा हुआ था, ओ कुतुबुद्दीन मैं तो छुपा हुआ था, आज तू दुनिया से चला गया, मुझे जाहिर किया। वो कौन हो सकता है? वो वक्त का बादशाह हजरत शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह था। वक्त का बादशाह। अगर बादशाह ये काम कर सकता है, फिर दुकानदार क्यों नहीं कर सकता? ताजिर क्यों नहीं कर सकता? जमींदार क्यों नहीं कर सकता? है कुर्बान जाऊं। ओ अल्लाह से डरो, अल्लाह को हमेशा याद करते रहो। खुदा की कसम, मसाइल का हल अगर है तो खुदा के कुरान के अंदर है, अगर मसाइल का हल है तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत के अंदर है। हाँ, खबरदार, तेरे गमी में भी अल्लाह, तेरी खुशी में भी अल्लाह, तेरी दुख में भी अल्लाह, तेरी सुख में भी अल्लाह। वो अल्लाह जो रात दिन तेरे आओ फिगान को सुनने वाला है। कौन सुनता है? कौन सुनता है? माँ बेजार, बाप बेजार, भाई बेजार, औलाद बेजार, सारे बेजार होते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह कभी तेरे से बेजार नहीं होगा। आज खुशी में मुसलमान अल्लाह को भूल जाते हैं। इस तरह है नहीं है, खुशी में कौन अल्लाह को याद करता? अगर किसी को कहोगे भाई ये शादी के अंदर ये काम नहीं करो, कहा कि थोड़ी जनाजो या मुअल मुर्दो, ये तो खुशी जानियन।
ارے خوشی میں بھی اللہ، غمی میں بھی اللہ، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا زمینوں کا پیدا کرنے والا۔ آج آسمان کو دیکھو، آج آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، کون ایسا کاریگر ہے کوئی کاریگر دنیا کے اندر؟ ہمیں دکھاؤ، ہمیں بتلاؤ جو بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کرے۔ آج اگر کوئی انجینئر ہوگا، پہلے کہے گا کہ اس جگہ کی پہلے ستون اٹھاؤ، پہلے اس کے کالم اٹھاؤ، اس کے بعد اس کی چھت رکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے اتنی بڑی آسمان کو بغیر ستون کے بنایا، نہ ستون ہے نہ چھت ہے۔ دیکھو میرے چراغان کو، کیسے آسمان کے اندر چراغان ہے، کیسے کمکمے لگے ہوئے ہیں، کیسی بتیاں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! کبھی ان بتیوں کے اندر نہ شعاع کے اندر کمی ہے۔ میرے اور آپ کے گھر کے اندر اگر لائٹیں لگی ہوئی ہو، کبھی بجلی زیادہ ہو، روشنی زیادہ، کبھی کم ہو، لائٹ کی وجہ سے روشنی بھی کم، خدا کی ذات کی قسم میرے اور آپ کی کاریگری کے اندر فرق آ سکتا ہے، لیکن خدا کی کاریگری کے اندر کبھی فرق نہ آیا، نہ آ سکتا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ او مسلمان، جس اللہ نے یہ زمین تیرے لیے بنائی، یہ آسمان تیرے لیے بنایا، یہ چاند کا نظام تیرے لیے، یہ سورج کا نظام تیرے لیے، یہ ستاروں کا نظام تیرے لیے، یہ جانوروں کا چلنا پھرنا تیرے لیے، یہ ساری کائنات کے اندر ذرہ ذرہ جو مجھے اور آپ کو دکھائی دے رہا وہ انسان تیرے لیے ہے۔ تو ایک کام کر، یہ پوری کائنات تیرے لیے، صرف تو میرا بن جا، تو میرا بن جا، پوری کائنات تیرے لیے، تو میرا بن، میں اللہ تیرا بنوں گا، میں اللہ تیرا بنوں گا، میں کبھی تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو پیار کرتا بندے سے، لاڈ کرتا ہے۔ آج دیکھو ابا کی شفقت اور محبت اولاد کے ساتھ کتنا ہے، آج تیرے بھائی کی محبت اور شفقت تیرے ساتھ کتنا ہے، لیکن یاد رکھو، یاد رکھو، یہ دنیا کی نظام تک محدود ہے۔ دنیا سے چلنے کے بعد یہ ابا بھی بے وفا بنے گا، یہ اماں بھی بے وفا بنے گا، یہ بیٹی بھی بے وفا بنے گی، یہ اولاد بے وفا بنے گا، یہ مرشد بے وفا بنے گا، یہ استاد بے وفا بنے گا، کوئی تیرے ساتھ وفا نہیں کرے گا۔ ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے او میرا بندہ تو میرا بن جا، تیرے ساتھ دنیا میں بھی، اس سفر کے اندر بھی میں اللہ تیرا بنوں گا، ہر طرف سے میں تیرا حفاظت کروں گا، دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، آگے بھی پیچھے بھی۔ قلت و کثرت کی بات نہیں ہوتی ہے، جب انسان دل کے اندر ایک ٹکڑا ہے، دل کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب اس ٹکڑے کو اللہ کو دو گے، خدا کی ذات کی قسم اللہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا۔ بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں، بدر کے میدان میں مسلمان کتنے تھے؟ آج تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، آج ہزاروں کے تعداد میں ہے، آج ہم جو ہے سینکڑوں کے تعداد میں ہے، لیکن اس وقت کی بات کر رہا، بدر کے میدان کے اندر صحابہ کی تعداد 313 ہے، وہاں 1000 کے تعداد میں ہے، وہاں گھوڑے میں ان کے ساتھ، نیزے میں ان کے ساتھ، سامان جنگی سامان ان کے ساتھ، لیکن مسلمانوں کے پوزیشن دیکھو، جن کے پاؤں پہ چپل بھی نہیں ہے، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جن کے ٹوپیاں پھٹی ہوئی ہیں، وہ بے ساز و سامانی کے عالم میں ہے۔ صحابہ نے فرمایا، مسلمانوں نے فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے صحابہ، جی میرے صحابہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ قلت کے حساب سے ہم تو بالکل کم ہے، وہ ہم سے زیادہ ہے۔ اب اللہ سے دعا فرمائیے، اللہ سے دعا کر دیجئے، ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ میرا پروردگار مسلمان کم ہے، مسلمان ضعیف ہے، ساز و سامان بھی نہیں ہے، پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، او ٹوپیاں پھٹی ہوئی ہیں، کپڑے پرانے ہیں۔ اللہ یہ دل تجھے دیا ہے، یہ دل تیرے ساتھ ہے، اللہ ان کا بھروسہ بھی تجھ پر ہے، اللہ ان کی مدد فرما۔ ارے مسلمانوں کے ساتھ جب ان کا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا تھا، جب ان کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اللہ 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 اللہ
جب ان کی صدائیں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھے، اب ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ آسمان سے 5000 فرشتے انسان کی صورت میں جو پگڑیوں سے لیس ہے، تلواروں سے لیس ہے اور سامانوں سے لیس ہے، گھوڑوں پر سوار ہے، جب کافروں کے مجمع کے اندر اترتے ہیں، خدا کی قسم اللہ نے اتنا باروب بنا دیا، او کافر دیکھ کر کے سارے ڈر گئے، مر گئے، بکھر گئے۔ ارے مسلمان، جو تجھے اللہ نے ہتھیار دیا ہے جس کا نام ہے کلمہ، آج مسلمان اس کلمے کی قدر نہیں کرتا۔ تیرے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ ارے ایک دولت پیسہ ہے، ایک دولت بینک بیلنس ہے، ایک دولت ایمان ہے۔ ایمان کا تعلق کلمے کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے، دولت کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے۔ او اللہ نے تجھے ایک کلمہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا کی ذات کی قسم، ایک اللہ کا بندہ ہوگا محشر کے میدان میں، اللہ کریم کے پاس آئے گا، یا اللہ میں نے زندگی کے اندر نہ نمازیں پڑھی ہیں، یا اللہ میں نے زندگی کے اندر نہ قرآن کی زیارت کی ہے، یا اللہ نہ میرے پاس روزے ہیں، نہ میرے پاس حج ہے، نہ میرے پاس نیکیاں ہیں، خوار نہیں کرو، رسوا نہیں کرو، جہنم کے حوالے کرو۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں میرا بندہ، میرے رحمت سے مایوس مت ہو جا، صبر کر صبر کر، صبر کے دامن کو پکڑ۔ اللہ فرماتے فرشتوں کو ان کے اعمال نامے کو چھان بین تو کرو، کوئی ایک نیکی تو نکل آئے گی۔ ہے دیکھ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ارے تیرے 99 دفتر ہے، ایک دفتر کی لمبائی چوڑائی ایک آسمان و زمین کی طرح ہے، اتنے تیرے اعمال نامے بوریاں بھری پڑی ہوں گی، اس میں ایک پرچی نکلی ہے جس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ارے آدم صفی اللہ بنے، نوح نجی اللہ بنے، عیسیٰ روح اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے، ابراہیم خلیل اللہ بنے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے، ہم مانتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اللہ نے اس کو حبیب اللہ بنایا۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چلو ٹھیک ہے یا اللہ، میں نے پہلے کہا تھا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی میرے پاس نیکی نہیں ہے، ایک ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پتہ نہیں کس بیکار مولوی نے مجھے پڑھایا تھا، اور کوئی عمل تو ہے نہیں۔ اللہ فرماتے صبر کر صبر کر، او میرے فرشتوں، ترازو کے ایک پلڑے پہ 99 دفتر کو رکھو جو برائیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، اور ایک پلڑے میں یہ پرچی رکھو جس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا کی قسم یہ لا الہ الا اللہ والا پرچی ساری اعمال ناموں سے باہری ہوگا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ نا امید مت ہو جا، جاؤ اس ایک پرچی کی وجہ سے جنت کی ٹکٹ لے لو۔ تو میرے بھائیو دوستو، تیرا بڑا مقام ہے، بڑا شان ہے، اللہ کا بندہ بن جا بس۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا بنے گا اللہ اس کا بنے گا۔ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، بس دعا کرو اللہ پاک زندگی کے جو بھی سفر ہے، جتنے دن ہے، جتنے گھڑیاں ہیں، جتنے سال ہے، جتنے مہینے ہیں، اللہ اپنی پیروی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم محبوب سے محبت کرو، ان کی سنتوں کو تھام لو، ان کی سنتوں پر زندگی بسر کرو، ان کی سیرت کو اپناؤ، صورت کو اپناؤ، جو محبوب نے حکم کیا، جو محبوب نے مجھے اور آپ کو درس دیا ہے، جو نمونہ پیش کیا ہے، وہ اپنانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ میرے اور آپ کا نجات کا ذریعہ یہی بنے گا۔ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ ہویا حضرت مولانا عبدالحفیظ بینگل جے تواں جے ساموں بیان کرے رہا ہویا۔ ہانے آؤں بنا کے انتظار جے گزارش کیا تو حضرت مولانا طالب حسین چنے کے پان